آپ کہیں گے ربانی صاحب بھی گانوں کے جانتے ہیں، کیوں؟ ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے؟ ہم اپنے کان بند کر کے روڈوں پہ چلتے ہیں، آنکھوں کو بند کر کے چلتے ہیں؟ نہیں بھائی، ہم بھی ہندوستان کی گلیوں میں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کون سی طرز کہاں جا رہی ہے۔ اب یہ حضرت جو طرز پڑھ رہے تھے، اعوذ باللہ، اس سے تو میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں 80% لوگوں کے دماغ وہیں فلم کے پردوں پہ گھوم رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی نعت نہ پڑھا کریں، ہمارے مجلس کا تقدس خراب ہوتا ہے۔ ہم لوگ بڑے کھرے لوگ مشہور ہیں اور معروف ہیں کہ ہم اس نغمگی اور اس موسیقیوں کے دلدادہ نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کل اثاثہ اور سرمایہ سمجھتے ہیں، اور اتباع نبی ہمارا یہ ترہ امتیاز اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ تو نعت پڑھنا یہ غلط نہیں ہے، نبی کریم اور اچھی آواز میں پڑھنا یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اسے کسی پھٹیچر کی اور زنخوں کی اور گانے بجانے گویوں اور میراسنیوں کی طرز کے اوپر لے جا کے پڑھنا، یہ بہرحال جو ذہن کے اندر تقدر اور فساد پیدا کرے اور انسانی دماغ کو کہیں اور غلط روش کے اوپر لے جائے، بہرحال وہ روش نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو معذرت کے ساتھ اب بات آئی تو میں نے بتا دی ہے تاکہ یہ بھی سمجھ میں بات آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو جزائے خیر دے، اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حق حق ہے، حق حق ہے، اس کو الحق و حق و یتبع، حق اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع اور پیروی کی جائے، وہ چاہے ہمارا بھائی ہو، ہمارا باپ ہو، ہمارا مولوی ہو۔ غلط کرے گا تو غلط کہا جائے گا، صحیح کہے گا تو صحیح اس کی پذیرائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نظر و نیاز کہتے ہیں، جیسے بادشاہوں کو نظر دی جاتی ہے، اس میں خصوصاً سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی کی فاتحہ، جسے عرف عام میں 11ویں شریف کی فاتحہ کہتے ہیں، نہایت عظیم برکت کی چیز ہے، اور نیاز کا کھانا سب کے لیے عرس اور قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، نعت خوانی، واعظ اور ایصال ثواب، سب مزارات پر مسلمانوں کا جمع ہونا، شیرنی وغیرہ تمام حاضرین میں تقسیم کرنا، یہ بے شک جائز اور باعث اجر و برکات مزہ۔ اب آپ سنائیں، یہ بہشتی زیور ہے، یہ اور وہ بھی سنی بہشتی زیور۔ کون سا؟ سنی بہشتی زیور۔ انہوں نے ایک پمپ آگے ایک ہاتھ لگایا ہوا ہے دم چھلا، لیکن میں کہتا ہوں یہ سب بدعتی بہشتی زیور ہیں، یہ ڈپلیکیٹ بہشتی زیور ہیں، یہ اصلی بہشتی زیور بولو نہیں ہیں۔ یہ سب ڈپلیکیٹ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کر کے انہوں نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جنتی، اللہ کے نبی جنتی، اللہ کے نبی کے صحابہ جنتی بہشتی، یہ نہ عرس کرتے تھے، نہ میلے کرتے تھے، نہ نیاز اور فاتحے کرتے تھے، لیکن انہوں نے نیاز اور فاتح، اور یہی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی فاتحے کے طریقے اور نیاز کے طریقے اس کے اندر بتائے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں اس کو رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ، اور آپ سنیں۔ المہم تو اس طرح سے یہ کتاب بڑی پذیرائی حاصل ہوئی، اور اس پذیرائی کی پاداش میں بہت سارے ہماری مائیں بہنیں، بالخصوص عورتوں کے نام پر اس کو دیا جاتا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر مسائل عورتوں سے زیادہ مردوں کے نظر آتے ہیں، اور عجیب و غریب باتیں جو مردوں سے متعلق ہیں وہ اس کتاب کے اندر لکھی گئیں، جبکہ عورتوں سے اس کا کوئی تعلق اور اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہ عجیب و غریب حکیم الامت کی بات رہی ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس بات کو اس کے اندر جگہ دی۔ شرم و حیا بھی، حیاسوز مسائل جن کو کہتے ہوئے آدمی کی زبان لڑکھڑائے، پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوگا، اور عمل کرتے ہوئے اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں وہ ڈوب مرنا چاہیے اس کو۔ اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے، بیان کر دیا گیا تو کیا مشکل ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم اس منہج کے ماننے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منہج کو ہمیں بتلایا ہے اور صحابہ نے جس مذہب پر عمل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے، امام مسلم نے اس بات کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس واقعے کو ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جب کوئی شخص آتا اور کہتا کہ امام یہ بتلاؤ کہ یہ واقعہ ایسا، یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، یا قرآن کی کیا دلیل ہے، تو وہ پوچھتے احدث ھذا الامر، کیا یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے؟ اگر وہ کہتا ہاں تب مسئلہ بتاتے، اگر کہتا نہیں تو کہتے کہ جاؤ جب یہ واقعہ ہو جائے تب آ کر کے پوچھنا۔ اگر مگر لگا کے شریعت کو خواہ مخواہ شریعت سازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ مسئلے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ
فقہ ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا، امام صاحب میں کہتا ہوں یہ 14 18 جلدیں موٹی موٹی کتابیں اور اس کے اوپر باریک باریک حاشیے چڑھا کر امام صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان مسئلوں اور ان فتووں سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ بھی حنفی ہیں، مجھے بتاؤ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی عرس میں جاتے تھے، میلہ ٹھیلا کرتے تھے؟ مزاروں کے اوپر امام صاحب یہ جو بزرگان دین کے نام پر ہمارے بر صغیر کے اندر جو تجارت ہو رہی ہے، بزرگوں کی ہڈیوں کے اوپر جو بزنس ہو رہی ہے، کیا اس کے اوپر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے؟ آج جو یا غوث یا خواجہ ان کی نظر نیاز امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے، مانتے تھے؟ یہ تو کہاں امام صاحب اور کہاں یہ لوگ عین السرا وعین السریا والی بات ہے، کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی؟ امام صاحب کا نام لے کر کے یہ اس طرح سے امام صاحب کی طرف اپنی نسبت کر کے اپنے آپ کو سرخرو بننا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو امام اعظم ہیں، جو بہت بڑے امام ہیں، تو ہم ان کے مقلد ہیں۔ نعوذ باللہ، میں کہتا ہوں یہ ایسے ہی بات ہے جیسے رافضی اور شیعہ یہ حضرت حسین اور حضرت حسن اور حضرت علی یا اہل بیت کا نام لے کر شرک اور کفر کرتے ہیں اور بدعات اور کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور دیگر صحابہ کے اوپر تبرے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ امام حسنین جو ہیں، حضرت علی، فاطمہ الزہرا، اہل بیت اگر جنت میں جائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن کیا یہ رافضی بھی ان کے ماننے کی وجہ سے ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں لات مار کے بھگا دیں گے رافضیوں اور شیعوں، جاؤ جہنم میں۔ ہم نے ابو بکر کو گالیاں دینے کا حکم نہیں دیا، عمر فاروق اعظم پہ تبرے کسنے کا حکم نہیں دیا، ہم نے حضرت عثمان کو جھوٹا یا مکار نعوذ باللہ کہنے کا، ہم نے اقربا پرور کہنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ ہم ان کی عزت کرتے تھے، لیکن ان کے ماننے والے تمام صحابہ کرام کو منافق اور تمام صحابہ کرام کو چور اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دعویٰ ہر ایک کرتا ہے۔ جیسے کہ عربی میں شعر کہا جاتا ہے کہ کل یقر بلیلا ولیلا لم تقر، کیا ہے وہ شعر ہے کہ ہر کل یدعی بلیلا وسلم بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذلک، یعنی ہر ایک لیلا لیلا چلا رہا ہے، ہر ایک عربوں نے ایک مثل کہی ہے کہ ہر ایک لیلا لیلا چلا رہا ہے کہ میں لیلا تک پہنچ گیا، اور لیلا انکار کر رہی ہے کہ مجھ تک کوئی پہنچا ہی نہیں، میرا کسی سے وصال ہی نہیں ہوا۔ تو ایسے ہی بات ہے کہ ہر ایک لیلا کی محبت میں ڈوبا ہوا، ہم لیلا کے عاشق، ہم لیلا کے عاشق، اور لیلا یہ سارے جھوٹے عاشق کو انکار کر رہی ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، میرا کوئی ایک ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تمام سب بدنام کرنے کی ایک سازش کری گئی، اور یہ مسائل امام صاحب نے ایک دفعہ دیکھا ایک آدمی کو قبر کے اوپر بیٹھا سر رگڑ رہا ہے، وہاں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا برسوں سے اس قبر والے کے پاس آ کر کے اپنے مدعا بیان کر رہا ہوں، یہ سن نہیں رہا۔ کہا اس نے کبھی تمہاری مراد پوری کی؟ کہا نہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا رب کی قسم ہے قیامت تک تو سر رگڑتا رہے گا، تیرے پیشانی کی ہڈیاں گھس جائیں گی، لیکن یہ تجھے کوئی جواب دے سکتا؟ اور یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، یہ اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے عاشق بزرگوں، یہ سب خرافات۔ تو عرض اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسئلے ہیں، فقہی مسئلے ہیں، یہ فقہی مسئلے ہیں، اور ان مسئلوں میں کہیں کوئی بات ایسی ہو گئی ہے جو بتانا ضروری تھی، بتایا ہے ہمارے اماموں نے یا ہمارے علماء نے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب واقعہ رونما ہوتا تب بتلایا جاتا، تب کوئی بات ہوتی۔ اگر مگر لگا کر شریعت بنانے کا حق تم کو دیا کس نے؟ کس نے دیا؟ کس نے دیا اس امت کے علماء کو شریعت سازی کا حق؟ اللہ نے دیا؟ رسول نے دیا؟ کس نے دیا؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ کوئی اپنے آپ کو حکیم الامت کہے، کوئی آپ کو قطب الارشاد اور اولیاء کے کچھ بھی ہو، یاد رکھو، کان کھول کر کے سن لو، اس امت میں کسی کو شریعت سازی کا حق حاصل بولو نہیں ہے۔ ہمارا کام تبلیغ ہے، بلغوا ما انزل الیکم، تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو۔ اللہ کے نبی کا کام تبلیغ ہے، بلغ ما انزل الیک، اے نبی پہنچاؤ ان باتوں کو جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اور اگر تم نے نہیں پہنچائی تو یاد رکھو، یہ اگر تم نے ہماری باتیں نہیں پہنچائی تو تم نے اگر اس میں کچھ کمی بیشی کی تو تم نے اللہ کی تبلیغ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی سے فرمایا